جتنا باہر نکلو گے فتنے زیادہ ہوں. دین کو سمجھنے کی کوشش کرو اللہ کے لیے کہ یا اللہ یہ دین میرے لیے نازل ہوا. سعودی عرب کے ایک ڈاکٹر تھے, وہ قرآن کی تلاوت کبھی کبھار کیا کرتے تھے. انہیں کہا کہ بھی آپ قرآن پڑھا کریں, سمجھ کے پڑھا کریں. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی میں نے ایک ہفتہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کی, مجھے ایسے لگا جیسے صرف میرے لیے نازل ہوا ہے, صرف میرے لیے. کتنا احساس ہے واللہ اس بات کا کہ ایسا لگا کہ صرف میرے لیے اللہ نے یہ قرآن نازل کیا. ہم نے قرآن کریم کو جہیز میں دینے کے لیے رکھا ہے, شفا کے حصول کے لیے رکھا ہے, ہدایت کے لیے نہیں رکھا, سمجھنے کے لیے نہیں رکھا. ہم نے یہ ہماری غلطیاں ہیں جس کو ماننا, جس کو سمجھنا یہ ضروری ہے. کوئی انسان کم نہیں ہو جاتا اپنی غلطی کو ماننے سے, کوئی بھی. اور یہ گناہ ہے کہ قرآن کو نہیں سمجھ رہے. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. اللہ کہتا ہے یعنی اس سے مراد, اس آیت سے مراد یہ بھی ہے کہ جس کا دل بند کر دیا جائے اللہ کی طرف سے, وہ سمجھ لے کہ وہ قرآن کریم میں تدبر نہیں کر سکتا, غور و فکر نہیں کر سکتا. اور جس کا دل اللہ کھول دے قرآن کریم کے لیے, وہ قرآن کریم کو سمجھتا بھی ہے. اچھا, ایک سوال میں آج آپ سے کرتا ہوں, بڑا مختصر سا سوال ہے کہ جو فہم یعنی سوچ اور سمجھ دماغ میں ہوتی ہے یا دل میں ہوتی ہے؟ بتائیں جی, کہاں ہوتی ہے؟ نہیں, ایک جگہ پہ ہوتی ہے. وہ دماغ میں ہوتی ہے یا دل میں؟ دل میں ہوتی ہے. دل میں اللہ نے فہم, سمجھ, عقل اور شعور جو ہے وہ اللہ نے دل میں رکھا ہے, دماغ میں نہیں رکھا. یہ صرف ہارڈ ڈسک ہے, یہ مجموعہ ہے ہماری تمام تر چیزوں کو جمع کرنے کا, دین کو, قرآن کو, حدیث کو, آپ کی وراثت کو, مال کو, کس سے لینا ہے, کس سے دینا ہے, کس کو کرنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ ساری چیزیں یہاں, یہ آپ کی میموری. اور جو اللہ نے فہم, جو عقل جو رکھی ہے وہ دل میں رکھی. کیوں اللہ ام علی قلوب اقفالها. اللہ کہتا ہے کیا تمہارے دل کو تالا لگ گیا؟ پھر اللہ نے یہ کہا ختم اللہ علی عقلی ہی نہیں کہا, ختم اللہ علی قلوبہم. یہ دل کہ ان کے دلوں پر مور لگ گئی. یہ بات کو سمجھنے کی قوت ہی نہیں, قوت ہی اللہ نے سلب کر لی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے پھر دوسری جگہ پہ لہم قلوب, اللہ کہتا ہے لہم قلوب, ان کے پاس دل ہیں, لا یفقہون بہا, وہ قرآن و حدیث کو سمجھ ہی نہیں سکتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ, ان کے پاس آنکھیں ہیں, لا يُبْصِرُونَ بِهَا, وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. وَلَهُمْ أُذُنٌ, ان کے پاس کان ہیں, لا يَسْمَعُونَ بِهَا, وہ جو حق بات ہے وہ سننے کی قوت ہی نہیں رکھتے, حق بات کو سننے کی قوت ہی نہیں رکھتے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کریں, اللہم اہدنا فی من ہدیت, یا اللہ جو تو نے ہدایت نازل کی ہے نا اللہ اس سے ہمیں ہدایت. اور وہ ہدایت قرآن کریم ہے, سنت رسول ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہے, ان کی زندگی ہے, صحابہ اکرام کا عمل ہے, صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرن ھذا, یعنی بہترین جو زمانہ ہے وہ میرا زمانہ ہے, یہ والا زمانہ ہے. پھر اس کے بعد فتنے ہی. اور آپ دیکھ لیں تفصیل تو بڑی لمبی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی دے سب کو, انشاءاللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا, دعوت کا کام لیتا رہے, اور اسی کام کے ساتھ ہم اللہ کے پاس جائیں. واللہ سب سے بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ ہم اسی کام کو کرتے ہوئے اللہ کے پاس جائیں. ہر جگہ پہ, اگر گھر میں ہے تو اپنے گھر میں, اگر محلے میں ہے تو محلے میں, جہاں تک آپ کا وہ PR ہے, پبلک ریلیشن, جہاں تک آپ کا تعلق ہے اپنے اس تعلق تک اپنی بات کو ضرور پہنچائیں. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے, قرآن اور حدیث کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فجزاکم اللہ خیر.